دمشق کا یہ سردار اپنے قد کاٹ اور اخلاق و کردار کے اعتبار سے عدیم المثال سردار تھا۔ یہ محض شکل و صورت کے اعتبار سے بزرگ نہ تھا، بلکہ قلب و نظر کے اعتبار سے بھی فرشتہ سیرت انسان تھا۔ اللہ نے اسے جہاں دولت و دنیا سے نوازا تھا، وہاں داد و عیش کا حوصلہ بھی وافر مقدار میں عطا فرمایا تھا۔ اس کے اسی وصف جمیل نے اسے اہل دمشق کی آنکھوں کا تارا بنا دیا تھا، چنانچہ وہ اس پر دل و جان سے فدا ہوتے تھے۔ جب کبھی وہ سفر کے لیے روانہ ہوتا تو بیسیوں انسان اسے الوداع کرنے جاتے، اور جب وہ واپس لوٹتا تو انسانوں کا جمع غفیر دیوانہ وار اس کے استقبال کے لیے نکلتا۔ اس کا ڈیرا ہر وقت ملاقاتیوں سے بھرا رہتا، اور غلاموں اور خادماؤں کو ان کی ضیافت سے فرصت ہی نہ ملتی۔ لیکن اس کی قدر و منزلت اس کے حاسدین کو ایک آنکھ نہ بھائی، اور انہوں نے امیر المومنین ہارون رشید کے دربار میں یہ بات پہنچا دی کہ دمشق میں بنو امیہ کا ایک بزرگ سردار موجود ہے، جو ہزاروں ایکڑ زرعی جاگیر اور سینکڑوں ایکڑ باغات کا مالک ہے۔ اس کے ڈیرے میں صبح و شام بڑی رونق اور چہل پہل ہوتی ہے، اور وہ نہایت کشادہ دل اور کشادہ ہاتھ ہے۔ اس کے بیٹے، پوتے، خدام گھوڑوں اور خچروں پر سوار ہو کر جہاد روم میں شرکت کرتے ہیں، اور بنو امیہ کے کسی فرد کا اس قدر مالدار اور بااثر ہونا خطرے سے خالی نہیں، اور ممکن ہے کہ وہ کسی وقت علم بغاوت بلند کر دے اور ملک شام کو تمہارے ہاتھوں سے چھین لے، کیونکہ وہ ان شاہینوں کا چشم و چراغ ہے جو مشرق میں 1 صدی حکومت کرنے کے بعد ہسپانیہ میں جاہو جلال سے حکومت کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس کی خبر لینی چاہیے، ورنہ کسی وقت بھی کھڑاک ہو سکتا ہے۔ جو ہی ہارون رشید نے یہ بات سنی تو اس کی نیند حرام ہو گئی، اور اس نے فوراً اپنے پولیس آفیسر منازع کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ ابھی دمشق کی طرف نکلو اور اس آدمی کو بیڑیاں پہنا کر میرے پاس لاؤ، اور اسے اونٹ کی ہویج میں ایک طرف بٹھانا اور خود دوسری طرف بیٹھنا، اور اس کے گھر کا جائزہ لینا، اور جو کچھ وہ کہے یاد رکھنا، اور یہاں آ کر مجھے بتانا۔ پولیس آفیسر نے اس بزرگ کی گرفتاری کا شاہی وارنٹ لیا اور اپنی پولیس کا خصوصی دستہ لے کر اپنے مشن کی طرف نکل پڑا، اور عراق کے وسیع اور عریض صحراؤں کو طے کرتا ہوا شام کے سرسبز شاداب علاقوں میں داخل ہو گیا۔ اس راستے میں اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے بے شمار عجائبات نظر آئے، لیکن اس نے انہیں نظر بھر کر نہ دیکھا، کیونکہ اس کی نظر اپنے اہم مشن کی تکمیل پر تھی۔ وہ اسی فکر میں ڈوبا ہوا تھا کہ پتہ نہیں اتنے بڑے سردار کی گرفتاری کس طرح عمل میں آئے گی، مبادا اس عمل میں ہولناک تصادم نہ ہو جائے، کیونکہ کسی بے گناہ شخص کو رسوا کن طریقے سے گرفتار کرنے سے انسانی جذبات بھڑک اٹھتے ہیں، اور لوگ مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے معاملہ کچھ سے کچھ بن جاتا ہے۔ لیکن جو کچھ ہو سو ہو، گرفتار تو بہرحال کرنا ہی ہے۔ وہ یہ سوچتا ہوا دمشق میں داخل ہو گیا، اور پوچھتا پوچھتا سردار کے ڈیرے پر جا پہنچا، اور بغیر پوچھے ہی اس کے ڈیرے میں داخل ہو گیا۔ جب اس کی قوم نے اسے دیکھا تو اس کے ساتھیوں سے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ خلیفہ بغداد امیر المومنین ہارون رشید کے ذاتی گارڈ کا انچارج ہے۔ تو وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے، اور وہ صحن کے درمیان پہنچا تو اسے وہاں لوگوں کا جمع غفیر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ جب انہیں اس کا تعارف کرایا گیا تو وہ اٹھے اور اس کا خیر مقدم کیا، اور اسے عزت و احترام سے بٹھایا، اور اس سے آمد کا مقصد دریافت کیا تو اس نے اپنا مقصد بتانے کے بجائے سردار کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم اس کی اولاد ہیں، اور وہ حمام میں غسل کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اسے کہو کہ جلدی کرے۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی اس طرف گیا اور اسے غسل سے جلدی فارغ ہونے کا پیغام دے آیا۔ اس دوران پولیس آفیسر
اس کی حویلی کے احوال کا جائزہ لینے لگا اور اس کی شان و شوکت اور اس میں لوگوں کی گہما گہمی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ جوں جوں سردار کی آمد میں تاخیر ہوتی گئی، اس کا خوف بڑھتا گیا کہ مبادا وہ کہیں چھپ نہ جائے۔ ایک پروقار شخص صحن میں داخل ہوا اور اس کے دائیں بائیں 30-40 سال کے پختہ اور 20-30 سال کے جوانوں اور نوعمر بچوں کی جماعت تھی۔ اسے دیکھ کر پولیس آفیسر کو یقین آ گیا کہ یہی وہ بزرگ سردار ہے جسے میں نے گرفتار کرنا ہے، اور یہ سب کے سب ان کے بیٹے اور پوتے ہیں۔ وہ سلام کہہ کے پولیس آفیسر کے پاس آیا اور اس سے امیر المومنین کی خیریت دریافت کی اور احوال پوچھتا رہا۔ ابھی وہ اپنی باتوں میں تھا کہ اس کے خدام پھلوں بھری ٹوکریاں لے آئے اور انہیں کاٹ کاٹ کر رکابیوں میں رکھنے لگے۔ اس نے سیکیورٹی آفیسر کو کھانے کی دعوت دی جو اس نے قبول نہ کی، اور اپنی نشست پر خاموشی سے بیٹھا رہا، اور اموی سردار اپنے ساتھیوں سمیت پھل تناول کرنے میں مشغول ہو گیا۔ جب وہ پھل کھا چکا تو اس کے خدام اور غلام کھانے کا دسترخوان بچھانے میں مصروف ہو گئے، اور انہوں نے مختلف رنگوں اور ذائقوں سے بھرپور ایسا کھانا پیش کیا جو حکمران کے علاوہ کسی کو زیب نہ دیتا تھا۔ اس نے پولیس آفیسر کو ایک مرتبہ پھر کھانا تناول کرنے کی دعوت دی جو اس نے قبول نہ کی، اور اس نے بھی اصرار نہ کیا، اور ساتھیوں سمیت کھانے میں مشغول ہو گیا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تو نماز میں مشغول ہو گیا، اور قابل رشک اطمینان سے نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھا کر پرسوز انداز میں دعا و مناجات میں مشغول ہو گیا۔ جب وہ دعا و مناجات سے فارغ ہوا تو اس سے پوچھا کہ بتاؤ کیسے آنا ہوا۔ اس نے امیر المومنین کا لکھا ہوا گرفتاری کا وارنٹ دکھایا جو اس نے نہایت اطمینان سے پڑھا، اور پھر اپنی اولاد کو واپس چلے جانے کا حکم دیا اور کہا، یہ امیر المومنین کا فرمان ہے، میں اسے پڑھ کر ایک لمحہ بھر تاخیر کا رواداد نہیں ہوں۔ لائیے اپنی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں اور مجھے پہنا دیجیے۔ چنانچہ سیکیورٹی آفیسر نے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں منگوائیں اور اسے پہنا کر اونٹ کے ہویج میں ایک طرف بٹھا دیا اور خود دوسری طرف بیٹھ گیا۔ جب اسے لے کر دمشق سے باہر آیا تو خندہ پیشانی سے پولیس آفیسر سے بات کرنے لگا۔ جب وہ غوطے کے باغات میں سے گزرے تو اس نے پولیس آفیسر سے کہا، یہ باغات دیکھ رہے ہو، ان میں مختلف اقسام کے پھل اور جدا جدا خوشبوؤں اور رنگوں کے پھول ہیں۔